اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین. الحمدللہ, I welcome you all once again in this حلقہ. الحمدللہ یہاں پہ بیٹھنے کا مقصد ایک بار دوبارہ کہتے ہیں نا کہ رینیول ہونا چاہیے, تجدید ہونی چاہیے اپنی انٹینشن کی. ہم یہاں پہ پتہ کیوں بیٹھے ہیں, کس لیے بیٹھے ہیں ہم؟ واٹ از آر انٹینشن؟ ہم یہاں پہ آتے کیوں ہیں؟ لیٹ اس آسک ourselves. دین سیکھنے کے لیے آتے ہیں, اور کوئی تو پرپز نہیں ہے. دین سیکھنے کے لیے آ رہے ہیں نا. الحمدللہ. تو یہاں پہ دیکھیں حلقہ کو یعنی آپ اگر آسانی سے سمجھ لیں, حلقہ کہتے ہیں دا سرکل آف نالج. لوگ دین سیکھتے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اٹس ہائی ٹائم فار us ٹو لرن our دین, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا آج بھٹک رہی ہے, دنیا کو حق کی تلاش ہے, اور ہم اب بے وقوفی کہہ لیں یا لا علمی کہہ لیں یا جہالت کہہ لیں, اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا کمال کا دین دیا ہے. دین از بیسیکلی اے وے آف لائف. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ایکسیپٹیبل دین ہے, ایکسیپٹیبل طریقہ ہے زندگی گزارنے کا, وہ کیا ہے؟ کیا وہ اپنی منمانی کرنا ہے؟ جو دل میں آیا وہ کر لیا؟ نہیں, وہ اسلام ہے. اور اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں اسلام ہی پسند کرتا ہوں تمہارے لیے, اب رب ذوالجلال جس چیز کو پسند کریں گے کیا وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بہت فائدہ مند ہوگی. مسئلہ پتہ ہے کہ ابھی ہم جیسے الحمدللہ ہم سارے ہاں میں جواب دے رہے ہیں, لیکن آیا یہ جو ہماری ہاں ہے, ہمارے ایکشنز اس کے ساتھ ملتے ہیں؟ اگر ملتے ہیں تو الحمدللہ ایوری تھنگ از گڈ, کوئی فکر کی بات نہیں ہے. لیکن اگر نہیں ملتے تو کیا یہی وجہ تو نہیں ہے کہ ہماری زندگیوں میں مسئلے مسائل ختم ہی نہیں ہو رہے, مشکلات, پریشانیاں, تکلیفیں, اور یہی وجہ ہے پھر ڈپریشن, مایوسی اور ایسی ایسی کیفیات دیکھنے کو ملتی ہے. بندہ سمجھتا ہے کہ یار ہم اب کریں تو کیا کریں. جتنا بندے کا تعلق ہوگا, ریلیشن ہوگا دین کے ساتھ, خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں زندگی گزارنا اتنا ہی آسان ہو جائے گا. اور میں یہ آپ سے الحمدللہ دین بھی ہمارا یہ کہتا ہے, آئی ایم دی پریکٹیکل ایگزامپل آف اٹ. الحمدللہ اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں, دیکھیں الحمدللہ یہاں پہ آئی سی ینگ فیسز, سارے ینگسٹرز یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. میں کوئی ٹھیک ہے ہمارے جو اساتذہ ہیں, ہمارے شیوخ ہیں, ہمارے ٹیچرز ہیں, سکھاتے ہیں, الحمدللہ ہم سیکھتے ہیں. لیکن وہی بات آتی ہے نا کہ آپ کو میں 1 گھنٹہ یہ رٹ لگا کے رکھوں کہ میں نے فلاں جگہ سے پیزا کھایا تھا اینڈ پیزا واز ڈیلیشیس, پیزا بڑا امیزنگ تھا, اور میں اگر 1 گھنٹہ آپ کو یہ بتاتا رہوں, آپ بولیں گے ابو سعد بس کر دو. آپ اس کو اپریشیٹ کر ہی نہیں سکیں گے تب تک جب تک آپ خود اس کو ٹیسٹ نہ کر لیں. Isn't this the case? دین کا بھی یہی مزاج ہے. دین آپ بار بار, آج جمعہ تھا, آپ نے جمعے کا خطبہ سنا, ظاہری بات ہے آپ نے دینی باتیں سنی ہوں گی, آپ کچھ ویڈیوز ایسے دیکھ لیتے ہیں دین کے حوالے سے, آپ دینی باتیں سنتے ہیں, لیکن unless and until you don't taste it yourself آپ اپریشیٹ نہیں کر سکیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کر کے دیکھو تو صحیح, دین پہ چل کے دیکھو تو صحیح, پہلا قدم, پہلا سٹیپ لے کے دیکھو تو صحیح, پھر دیکھو کہ زندگی بہتر ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی, پھر دیکھو کہ اللہ تعالیٰ دلوں کو مضبوط کرتا ہے کہ نہیں کرتا. ہم پتہ کیا چاہتے ہیں, انفارچونیٹلی ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جو لائف سٹائل جو ہم گزارنا چاہتے ہیں, جو ہم ٹی ویز میں دیکھتے ہیں, جو ہم میڈیا میں دیکھتے ہیں, وہ بھی ہمارا سلسلہ چلتا رہے, اور ہماری مشکلات بھی, اور ہم آسانی سے جنت کا راستہ بھی ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کلیئر کر دیں. اٹ ڈزنٹ ورک لائک دیٹ برادرز, ایسے نہیں چلے گا. اور اٹس اباؤٹ ٹائم وی ویک اپ, ہم جاگ جائیں اور اپنی رب کی بات سنیں. اور میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں, جتنی جلدی آپ جاگیں گے, جتنی جلدی آپ کو اس چیز کا احساس ہوگا نا, اتنی ہی جلدی آپ کی زندگی خوبصورت ہو جائے گی, آپ کو زندگی گزارنے کا مزہ آئے گا, آپ کو اپنے رب کو یاد کرنے کا مزہ آئے گا, آپ کی عبادت میں اللہ تعالیٰ لذت پیدا کر دیں گے.
یہی وجہ ہے نا ہم پھر ڈاؤٹ میں آ جاتے ہیں. ہم شکایت کرتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں, نماز میں دل نہیں لگ رہا. ہم قرآن پڑھتے ہیں, قرآن میں ہمارا پڑھنے کا دل نہیں چاہتا. کیوں ہے؟ کیونکہ دل کے اندر ایمان ابھی جس طرح اترنا چاہیے تھا ویسا اترا نہیں ہے. اور یہ اترتا تب ہی ہے جب اللہ تعالیٰ کی بات ہم مانیں گے. صرف زبان سے نہیں کہنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, پریکٹیکلی کر کے دکھانا ہے. نہ جانے کتنی دفعہ دن میں ہمیں آپشنز مل رہی ہوتی ہیں کہ ایک جگہ پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان ہوتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہوتی ہے, دوسری جگہ میں ہماری ڈیزائرز ہوتی ہیں, ہماری شہوات ہوتی ہیں. ہم کس کو پرائیورٹی دیتے ہیں؟ آیا ہم نماز کی طرف لپکتے ہیں, حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی طرف ہم جاتے ہیں, یا ہم کہتے ہیں کہ نہیں یار ابھی پہلے ہم پڑھ لیتے ہیں, اپنا پروجیکٹ کمپلیٹ کر لیں, ایک دم فری ہو کے. ابھی دیکھو کنسنٹریشن بار بار نہیں کی جاتی, فوکس کر کے اپنا کام کریں گے, فری ہو کے نماز پڑھ لیں گے. آیا ہم ایسے تو نہیں کر رہے؟ کیا ہم نے دین کو اتنی پرائورٹی دے کے رکھی ہے کہ سارے کام پہلے دنیاوی کر لو پھر بعد میں دیکھی جائے گی؟ اور ہم اپنے آپ کو دلاسا دے رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ بڑے غفور رحیم ہیں, اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں. دین کو سب سے اوپر لے کے آئیں. دنیا کو دیکھیں دین کی گلاسز پہنتے ہوئے, اور آپ دیکھیے گا کہ آپ کو سب کچھ بڑا کلیئر نظر آنا شروع ہو جائے گا. تو انشاءاللہ وی آر ہیئر فار دس پرپز. آج کا جو ٹاپک ہے, آپ کہتے ہیں ابو سعد یار کیا باتیں کر رہے ہو, کیا کچھ اور رہے تھے اور اب جو ہے کوئی اور بات چھیڑ دی ہے. بہرحال ٹاپک کی طرف آتے ہیں. ٹاپک کیا تھا ویسے آج؟ اچھا, کئی لوگ شرما رہے ہیں میرے خیال سے. شرما کیوں رہے یار؟ آئی مین کم آن, شادی کے اوپر تھا. اچھا ایکچولی نا ہوتا ہے کہ جنرلی کوئی دوسرا ٹاپک ہو نا تو چہرے اتر ہوئے ہوتے ہیں اور اونگ آ رہی ہوتی ہے, ابو صاحب جلدی ختم کرو, آئی مین ٹائم ویکینڈ ہے, انجوائے بھی کرنا ہے, آلریڈی لیٹ ہو چکے ہیں, سردی کی راتیں ہیں. تو ماشاء اللہ جب اس قسم کا ٹاپک ہو ماشاء اللہ آلریڈی مجھے تو ہاؤس فل لگ رہا ہے. اوکے, تو اب ٹاپک ٹاپک شادی کا ہے, ٹھیک ہے. ماشاء اللہ جن کو نہیں پتا ان کے بھی چہرے کھلنے چاہیے ویسے, آپ کیوں محروم رہیں. تو اچھا ہوا کیا کہ لاسٹ سیشن میں ہم نہیں جو ہے بیٹھ سکے, نہیں ہم لوگ جمع ہو سکے. آئی ہیڈ اے سور تھروٹ, گلا بیٹھا ہوا تھا. تو میں نے کہا یہ نہ ہو کہ آپ بولیں یار ابو سعد مزہ نہیں آیا لیکچر کا. اور پھر میں نے جان بوجھ کے جو ہمارا گروپ ہے اس میں میں نے ڈال دیا تھا میسج کہ ٹاپک بہرحال میرج کا تھا, اٹ واز اباؤٹ لو. تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم بات کریں گے. اس سے فائدہ ایک ہی ہوا, مجھے پرسنل میسج کر کے ڈی ایم پہ جو دعائیں ملی ہیں الحمدللہ ہو سکتا ہے انہی کا صلہ ہے کہ میں جلدی ٹھیک ہو گیا ہوں. بارک اللہ فیکم, جس نے مجھے میسج کیا یا اللہ ابو سعد کو جلدی ٹھیک کر دے. الحمدللہ ٹھیک, میں وہ دعا ریپیٹ کر رہا ہوں ایکچولی. تو ہمارے نا ایک بڑے اچھے بھائی ہیں, ہی از اے نائس بردر. وہ جو F11 میں میرا حلقہ ہوتا ہے وہاں پہ آتے ہیں, ان کا نام نہیں لیتا میں. تو پتہ نہیں ایک دفعہ جب میں لیکچر دے رہا تھا تو لیکچر ختم ہونے کے بعد نا پتہ نہیں وہ کس کیفیت میں تھے, کہتے ابو سعد شادی کے حوالے سے اجتماعی دعا تو کروا دیں. تو آئی ہوپ کہ اگر ان کو پتہ ہوتا وہ ضرور آتے. تو بہرحال اچھا ٹاپک آج الحمدللہ جی آئی تھنک اٹس اے ویری ریلیونٹ ٹاپک. شادی کا ٹاپک ہے, اور ہو سکتا ہے میں کچھ لوگوں کو انٹرٹین نہ کر سکوں. کوئی ہو سکتا ہے ہمارے ہاں کوئی ایسا بچہ بھی بیٹھا ہو جس کی 8 سال عمر ہو اور میری زبان سے ایسے کوئی الفاظ نکل جائیں کہ جی ایک ایج آتی ہے, دیر از اٹریکشن بٹوین مین اینڈ وومین. تو وہ بچہ کہے کہ ابو سعد آئی مین واٹ آر یو ٹاکنگ اباؤٹ, مجھے تو کوئی اٹریکشن نہیں ہے. اور یہ بھی کہے کہ ابو صاحب تم تو ایسے نہیں تھے, میں تو تمہاری ویڈیوز دیکھ کے ادھر آیا ہوں, آئی مین یہاں پہ تو کوئی اور مسئلہ چل رہا ہے. تو پھر میں اس بچے کو کہوں گا بیٹا ابھی آپ کی 8 سال عمر ہے, جب 18 کی ہوگی تب میرے پاس آنا. تو یہ ہے کہ آئی وونٹ بی ایبل ٹو ایڈریس ایوری ون ہیئر, لیکن انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ سیشن بینیفیشل بنائے, خاص کر وہ حضرات جو شادی شدہ نہیں ہیں, اور اگر جن کی شادی بھی ہوئی ہے آئی ہوپ کہ انشاءاللہ
کچھ احادیث ہیں, کچھ آیات جو ہم پڑھیں گے, اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس میں برکت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہوئے سٹارٹ کرتے ہیں. دیکھیں, شادی کا جو ریلیشن ہے نا, اٹس ویری ویری اسینشل. اور میں بات سٹارٹ کرنے سے پہلے نا سب کو ایک ریکویسٹ یہ کروں گا, جو بھی آپ کے مائنڈ میں شادی کے بارے میں کوئی بھی تاثرات ہیں, کوئی بھی خیالات ہیں, چاہے وہ آپ کو اپنے بڑوں سے ملے ہیں, چاہے وہ آپ کو میڈیا دیکھتے ہوئے ملے ہیں, چاہے وہ بالی ووڈ موویز ہیں, اور خدا کا واسطہ بالی ووڈ موویز دیکھنا بند کر دیں, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اٹ ہیز کرپٹڈ دا مائنڈز آف دا ینگ پیپل. آئی ایم ویری مچ سیریس. کیونکہ وہ آپ کو ایسا سپرفیشل جگہ میں لے جاتا ہے نا, کہ درخت کے ارد گرد گھومنا پھرنا, اور بندہ خیال میں کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. تو یہ موویز کا اثر ہے. آلرائٹ, تو آپ نے جو بھی اثر لیا ہوا ہے, یا جو بھی سب کانشیسلی آپ کے اوپر اثر ہے نا, اس کو آپ نیوٹرل کر لیں, اور پریٹینڈ ایز اف یو آر لسننگ دس سیشن فار دا فرسٹ ٹائم. نیوٹرل ہو کے سننا ہے, ان بائسڈ ہو کے سننا ہے. انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ فائدہ ہوگا. کیونکہ اگر آپ ایسے کہیں گے نا, ابو صاحب یہ کیا بات کر رہے ہیں, ہمارے ہاں تو ایسے نہیں ہوتا, ہم نے تو ایسے نہیں دیکھا, ہم نے تو وہ مووی دیکھی تھی اس میں تو کچھ اور ہو رہا تھا. تو پلیز اگر آپ وہ نیوٹرل ہو جائیں گے نا, تو انشاءاللہ آپ کو ڈائجسٹ کرنے میں, انشاءاللہ ہضم کرنے میں آسانی ہوگی. رائٹ, شادی کا جو ریلیشن ہے نا, اٹس ویری ویری امپورٹنٹ. اس میں دیکھیں, جو ہمیں دکھایا جاتا ہے نا موویز میں یا ڈراماز میں, کہ دو بندے ہیں, ان میں آپس میں محبت ہوتی ہے, اور پھر تھنگز آف دیٹ سارٹ, اور پھر اس کے بعد جو بھی ان کی آپس میں خلوتیں ہوتی ہیں, اور گانے وغیرہ جو چل رہے ہوتے ہیں, اٹس مور دین دیٹ. وہ آپ کو پھر آگے نہیں دکھاتے کہ جب شادی ہوتی ہے دو بندوں کی, دو گھرانے آپس میں ملتے ہیں, دو فیملیز ہیں, پورا خاندان, ایک خاندان دوسرے خاندان سے ملتا ہے, اس کے بعد وہی خاوند اور بیوی, ان کے جب آگے بچے ہوتے ہیں, اب ان کی شادی اگر تو اچھی چل رہی ہے, ہسبینڈ اور وائف کا اچھا ریلیشن چل رہا ہے, یہ ڈائریکٹلی ہٹ کرتا ہے, افیکٹ کرتا ہے بچوں کو بھی اور پورے فیملی ممبرس کو بھی. اگر وہ ریلیشن ٹھیک نہیں چل رہا, کوئی مسئلے ہیں, لڑائی جھگڑے ہیں, کوئی اور مسئلے مسائل چل رہے ہیں, اس کا بھی نیگیٹو ایفیکٹ صرف ان دو بندوں تک محدود نہیں رہتا. کہاں تک جاتا ہے؟ بچوں کو بھی پہنچے گا اس کا ایفیکٹ, بچے بھی خراب ہونے کے چانسز ہیں, اور سو مچ سو وہ بڑھ کے خاندانوں تک بھی پہنچ جائے گا. تو اس کو اتنا ایک اتنا وہ یہ نہ سمجھے کہ بڑا ایزی ٹاپک ہے یا بڑا آسان معاملہ, شادی کر لی. ہمارے ہاں نا بڑے کوسچنز آتے ہیں, ابو صاحب آئی وانٹ ٹو میری سچ اینڈ سچ پرسن. لیکن اب دیکھیں, یہ ہم کیوں کہہ رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ہم نے جو چیزیں دیکھ دیکھ کے ہم بڑے ہوئے ہیں نا, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شادی کا کوئی کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. شادی از ناٹ آلویز اباؤٹ لو. میں کیا کہہ رہا ہوں, مجھے آپ کی نا اٹینشن چاہیے ہوگی انشاءاللہ, اور کچھ نہ کچھ ہم ٹیک اویز لے کے جائیں. میرج از ناٹ آلویز اباؤٹ لو, میرج از اباؤٹ ریسپانسبلٹی. یہ ذمہ داری ہوتی ہے. یہ جو آپ نے ایک فینٹیسی بنائی ہوتی ہے نا, جو جوان ہے, نوجوان نسل ہے, کہ جی یہ ہوگا, وہ کچھ شروع کے دن ہوتے ہیں, ہفتے ہوتے ہیں, یا مہینے ہوتے ہیں. اس کے بعد وہ جو بخار ہے نا, بخار اتر جاتا ہے, اور پھر بندہ وہ, اس لیے تو محاورے بنے ہوئے نا, لطیفے بنے ہوئے ہیں. اگر کوئی کسی کو پتا چل جائے نا کہ آپ شادی شدہ ہیں, یعنی افسوس کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں, او یار مجھے بڑا افسوس ہوا سن کے. اور جو بیچلرز ہوتے ہیں وہ شادی شدہ کو ایسے سمجھتے ہیں پتہ نہیں جیسے وہ ان کی زندگی تباہ ہو گئی, یار نو. تو شادی از آل اباؤٹ رسپانسبلٹی, اور اس میں جو لو کا ایسپیکٹ ہے, محبت کا ایسپیکٹ ہے, وہ ہے الحمدللہ. وہ ہوگا تو شادی کا جو ریلیشن ہے وہ اچھے طریقے سے گزر سکے گا. اب دیکھیں, جیسے میں نے کہا نا کہ اب میرا نہیں خیال ہم میں سے کوئی ایسا شخص ہے, ایسا بندہ ہے جو یہ کہے کہ میں سوشل میڈیا یوز نہیں کرتا. سب کرتے ہیں آلموسٹ, ٹھیک ہے. اگر میں آپ کے ہاتھ ابھی کھڑے کرواؤں تو سب کے ہاتھ جو ہے کھڑے ہو جائیں گے. ایوری ون از یوزنگ سوشل میڈیا, اور سوشل میڈیا دیکھ لیں, چاہے وہ آپ مین اسٹریم میڈیا دیکھ لیں, ٹیلی ویژن دیکھ لیں, آپ سیلیبریٹیز کو دیکھ لیں, یا آپ اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں آپ بل بورڈز دیکھ لیں. یہ چیزیں جب آپ اپوزٹ جینڈر کی طرف, کسی عورت کی طرف نگاہ جب آپ کی جاتی ہے نا, یہ سب کانشیسلی آپ کے مائنڈ میں ایک امپریشن کریٹ کر دیتا ہے
کہ آئی وانٹ مائی وائف لائک دس. آپ نے خوبصورتی کا ایک معیار بنا لیا ہوتا ہے کہ میری بیوی ایسی ہوگی یا اس سے بھی اچھی ہوگی. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ فزیکل ٹرمز, ٹھیک ہے, فزیکل اپیرنس. اور پھر ہوتا کیا ہے کہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ کمی پوری کر دی ہے میٹریمونیل سائٹس نے. میٹریمونیل سائٹس جانتے ہیں؟ میٹریمونیل سائٹس نہیں جانتے؟ بہت ساری ہوں گی, آئی ڈونٹ نو, جہاں پہ لوگ جا کے جو ہے رشتے جا کے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, جو رشتے نہیں مل رہے ہوتے. تو وہاں پہ جب آپ جاتے ہیں نا تو وہاں پہ دے ہیو کریزی ایکسپیکٹیشنز. اچھا جی, لڑکی ہے کون سے گھرانے سے ہونی چاہیے, لڑکی کی ہائٹ کیا ہے, ڈاکٹر ہے, کس فیملی کی ہے, کون سے ملک میں ہے, کیا ہے, کیا پوری. اور سو مچ سو اس میں پھر ایسا ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے, آپ کو ایک ایسی خاتون نظر آ جائے گی اور اس کی جو حلیہ ہے, اس کی جو اپیرنس ہے, ہو سکتا ہے بندہ نارمل دیکھ بھی نہ سکے. اور پھر اس نے لکھا یہ ہوتا ہے کہ میں آئی ایم لوکنگ فار اے ریلیجیس اسپاؤس, کہ مجھے ایک جو ہے اچھا لڑکا چاہیے جو خاندانی ہو اور مسلمان ہو, پریکٹسنگ مسلمان ہو. تو یہ ایک ہمارے اوپر آپ یہ کہہ لیں کہ جو ہمارے ماحول کی طرف سے جو ہمارے اوپر پریشر ڈال دیا جاتا ہے نا, اور پھر ہم کرتے کیا ہیں, جو یونیورسٹیز میں, کیمپسز میں, کالجز میں, یونیورسٹیز میں ہوتا ہے, دیر از کو ایجوکیشن. اور ہوتا کیا ہے کہ پھر اب ظاہری بات ہے, جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ جب ایک مرد اور عورت دونوں اکیلے ہوتے ہیں, اکٹھے ہوتے ہیں, تو غیر محرم اکٹھے ہوتے ہیں, تو تیسرا کون ہوتا ہے؟ شیطان ہوتا ہے. اس پر غور کیجئے گا اور تھوڑا سوچیں کہ شیطان اگر تیسرا ہے, شیطان کبھی بھی بھلائی کا حکم دے گا؟ وہ ہمیشہ اس چیز کا حکم دے گا کہ لمٹس کو کراس کرو, کیونکہ شیطان یہی چاہتا ہے کہ وہ اپنے ساتھ ہر انسان کو, بنی آدم کو, آدم کی اولاد کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جائے. اور پھر ہوتا کیا ہے, یہی پروگرامنگ موویز بھی کر رہی ہوتی ہیں ہماری, کہ اب کوئی مسئلہ نہیں ہے, دیر از نو پرابلم ان ہیونگ ریلیشن ود دی ادر جینڈر. لڑکا لڑکی سے اگر کوئی ریلیشن بلڈ اپ کر ہی لیتا ہے, شروع میں ہم اپنے آپ کو نا دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں, دلاسا دے رہے ہوتے ہیں کہ وی آر جسٹ فرینڈس, کہ ہمارے ہاں یعنی ہمارے درمیان میں کوئی ایسے ویسی بات نہیں ہے. ہم یا میں اس کو اپنا کوئی پروجیکٹ دے دیتا ہوں یا وہ مجھ سے کوئی ہیلپ مانگ لیتی ہے, دیٹس پریٹی مچ اٹ. اب آپ مجھے بتائیں, کین اے بوائے اینڈ اے گرل بی فرینڈس؟ نہیں. لڑکے بہت خوب جانتے ہیں اس بارے میں, لیکن لڑکیوں کو بڑا دلاسا دیتے ہیں کہ جسٹ فرینڈس. اور کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نا مردوں کو اور عورتوں کو ڈفرینٹ پیدا کیا ہے, فزیکلی, سائیکولوجیکلی. ان کا اپنا مزاج ہے, مردوں کا اپنا مزاج ہے. اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے, یہ باتیں میں آپ سے کیوں کر رہا ہوں, یو شوڈ نو کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں, زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ, مردوں کے لیے محبوب ترین چیزیں کون سی ہیں, اللہ تعالیٰ نے لسٹ بتائی ہے. اور لسٹ میں ٹاپ پہ پتہ کون ہے؟ النساء, عورتیں. زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ, ٹاپ پہ النساء ہیں, عورتیں ہیں, والبنین, پھر بیٹے آتے ہیں. بندے کو بڑا جو والد ہوتے ہیں, جو ہسبینڈ ہوتے ہیں, اگر ان کی اولاد اور بیٹے ہوں, بیٹوں پہ فخر ہوتا ہے بندے کو. والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ, اور اس کے پاس اگر سونا چاندی ہو تو اس پہ بھی فخر کرتا ہے. اور مرد اس کی محبت ہے ان چیزوں سے, لیکن ٹاپ پہ کیا چیز ہے؟ خواتین, عورت. تو who are we fooling, ہم کس کو بے وقوف بنا رہے ہیں؟ اور پھر ہم کرتے کیا ہیں, اپنے آپ کو جھوٹی تسلی دیتے ہوئے کہ ہم صرف دوست ہیں. آہستہ آہستہ پھر بات آگے بڑھتی ہے, بات اتنی آگے بڑھ جاتی ہے, مہینوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, سالوں سال ایک دوسرے کے ساتھ انوالو ہوتے ہیں اور بات بہت آگے تک بڑھ جاتی ہے. اور اپنے حساب سے ساری پلاننگ بنا لی ہوتی ہے اپنے مائنڈ میں کہ ہم تو ایک دوسرے کے ہسبینڈ اور وائف ہیں آلریڈی, حالانکہ ریئلٹی میں کوئی ایسی سچویشن نہیں ہوتی. یہ اپنے آپ کو تسلی, جھوٹی تسلی دیتے ہوئے وہ کام کر جاتے ہیں جو کہ صرف
ہسبینڈ کا وائف کے ساتھ ہونا چاہیے ریلیشن اور وائف کا ہسبینڈ کے ساتھ ہونا چاہیے ریلیشن, اور اینڈ میں سب اپنی پوری کھچڑی پکا کے تب آ کے سوال کرتے ہیں کہ اب ہم اپنے پیرنٹس کو بتائیں گے. اور پھر ظاہری بات ہے جب پیرنٹس آل آف اے سڈن جب آپ پیرنٹس کو ایسے بتا رہے ہیں کہ میں فلاں فلاں شخص سے محبت کرتی ہوں یا میں فلاں فلاں شخص سے محبت کرتا ہوں, موسٹلی آپ کو نہ ہی سننے کو ملتی ہے, اور پھر آپ کے مائنڈ میں وہ کلک کر جاتی ہے. دیکھا موویز میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے, ماں باپ ہمیشہ اگینسٹ ہی ہوتے ہیں. پھر ہمیں سوالات آتے ہیں کہ جی ہمارے پیرنٹس مان نہیں رہے, ہمیں کیا کرنا چاہیے. آپ نے خود اپنے آپ کو ایموشنلی انویسٹ کیا ہے, آپ نے اپنا ٹائم لگایا ہے, اور پھر ہوتا یہ کہ جب پیرنٹس نہیں مان رہے ہوتے, سو مچ سو بہت سارے آپ کو ایسے نوجوان مل جائیں گے وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. اور میں آپ سے مذاق نہیں کر رہا ہوں, دس از ہیپننگ. آئی ہوپ ماشاء اللہ یہاں پہ تو سب نیک لوگ بیٹھے ہیں, یہاں ہم لوگوں کی بات کریں, اوکے, اپنے پر بات نہیں لینی. آئی گیٹ میسیجز, ابو سعد فلاں فلاں شخص سے میری لڑکی سے میں محبت کرتا تھا, اس کے گھر والوں نے کہیں اور شادی کروا دی, میں 2-3 دفعہ سوسائڈ اٹیمپٹس کر چکا ہوں. اینڈ دس از ہیپننگ. میں کسی نان مسلم کنٹریز کی بات نہیں کر رہا ہوں, مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں. ایک تو یہ سینیریو ہے کہ بندہ خود ہی اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے, گارڈین سمجھتے ہوئے ساری حدیں کراس کر جاتا ہے. اچھا, ایک سائیڈ تو یہ ہے, دوسری سائیڈ یہ ہے, آپ کو سننے کو ملا ہوگا, کئی لوگ ایسے کہتے ہیں کہ بیٹا تمہیں پتہ ہے میں نے شادی کی تھی, میں نے تمہاری ماں کا چہرہ بھی نہیں دیکھا تھا, اور they say it like this. اب اچھا, ایک یہ ایکسٹریم تھی اور یہ ایکسٹریم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور دیکھیں بات سمجھنے کی پتہ کیا ہے, ہمارا دین بڑا بیلنس دین ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, ہم نے تمہیں بڑا بیلنسڈ بنایا ہے, تمہاری امت کو, امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا بیلنسڈ بنایا ہے, میانہ روی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان آیا, کہتا یا رسول اللہ میں ایک لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں, تو میں شادی کر لوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو انسٹرکشنز دی کہ پہلے لڑکی کو دیکھ لو, کہ بعد میں تمہیں ریگریٹ نہ ہو کہ میں نے کیا کر دیا ہے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ہدایات ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی سنت ہے کہ اگر کسی نے شادی کرنی ہے کسی کے ساتھ تو دیکھنا جائز ہے, لیکن یہ نہیں کہ خلوت میں اکیلے میں مل رہے ہیں کہ جی میں پہلے ایک دوسرے کو ہم جانیں گے پرسنلی تب ہم آگے دیکھیں گے. نو, دس از ناٹ دا کیس. یہ صحیح چیز نہیں ہے, یہ صحیح طریقہ نہیں ہے. ہاں, اف یو وانٹ ٹو میٹ ایچ ادر تو اس کے لیے کرنا کیا چاہیے کہ ایک دوسرے کے جو گارڈینز ہیں, فار ایگزامپل بات اتنی آگے بڑھانے سے بہتر ہے کہ لڑکا بھی اور لڑکی بھی اپنے پیرنٹس کے ساتھ اچھے طریقے سے ان اے ڈیسنٹ مینر یہ بتائے کہ جی آئی لائک سچ اینڈ سچ پرسن, تو آپ کائنڈلی جا کے ان سے مزید بات کریں. آل رائٹ, جب آپ اس طرح کہیں گے نا, اور اگر ماں باپ یا گارڈینز انکار کرتے ہیں تب آپ کو اتنا دکھ نہیں ہوگا, کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو اتنا ایموشنلی اس ریلیشن میں انوالو نہیں کیا ہوا. ہاں, پرابلم تب ہوتی ہے جب آپ نے آلریڈی, اللہ تعالی ہمیں بچا کے رکھے, آپ نے ساری لمٹس کراس کر چکے ہیں آپ, اور پھر آ کے آپ کے مائنڈ میں تو یہ تھا کہ جی میرے پیرنٹس کو میں ابھی بتاؤں گا اور وہ راضی ہو جائیں گے, لیکن ایسا نہیں ہوتا. تو دس از دا رائٹ وے کہ انسان کو جو نوجوان ہے, چاہے وہ لڑکا ہے لڑکی ہے, ان کو اپنے پیرنٹس کو بتانا چاہیے, اور پھر جا کے جو ہے اس چیز کو آگے بڑھانا چاہیے. انشاءاللہ مزید ہم جو Q&A کریں گے, چلو اس میں ہم مزید اس چیز میں ڈسکشن کریں گے. میں آپ کے سامنے نا انشاءاللہ 2 احادیث رکھوں گا, بیوٹیفل احادیث. اور احادیث بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہاں پہ جو آتے ہیں نا آدھے گھنٹے کے لیے, 1 گھنٹے کے لیے, صرف اپنا ایمان بوسٹ کرنے کے لیے نہیں ہونا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بتائے ہوئے جو طریقے ہیں, جو ان کی سنت ہے, ان کو ہم اپنی زندگیوں میں امپلیمنٹ کریں, کیونکہ اسی طرح ہی آپ اپنے آپ کو بہتر انسان بنا سکیں گے. کیونکہ ہم سب کسی نہ کسی اینگل میں لیک کرتے ہیں, ہم سب چاہتے ہیں نا بہتر ہوں,
ہم اپنا کیریکٹر اچھا کریں, اپنے آپ کو بلڈ کریں اسپرچولی, تو جو بھی آپ کو کوئی اچھی بات کوئی بتاتا ہے وچ از آتھینٹک, کہ جی اللہ تعالیٰ اس طرح فرماتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ طریقہ بتایا ہے, ایک ایک کر کے اپنی پرسنالٹی میں وہ چیز لے کے آئیں. اور پھر ایک وقت آئے گا, پھر جب آپ مڑ کے دیکھیں گے نا اپنے آپ کو کہ پہلے میں کیا تھا, الحمدللہ اللہ کی توفیق سے بھی میں بہت بہتر انسان بن گیا ہوں. یو ہیو ٹو ٹیک دا فرسٹ اسٹیپ, پہلا اسٹیپ لے کے دیکھے تو صحیح. تو یہ سوچتے ہوئے اس انٹینشن کے ساتھ انشاءاللہ ہم یہ حدیث سنتے ہیں. پہلی حدیث ہے مردوں کے لیے, کہ مرد اگر اپروچ کرنا چاہتے ہیں کسی لڑکی کو یا وہ شادی کرنا چاہتے ہیں تو طریقہ ہمارے دین نے بتایا ہے. اینڈ سبحان اللہ ہمارا دین بڑا کمال کا دین ہے برادرز. یہاں تک کہ ایک یہودی آتا ہے, یہودی ایک صحابی کو کہتا ہے کہ تمہارا کیا عجیب دین ہے. صحابی نے فرمایا کہ واٹس دا میٹر, کیا ایشو ہے, کیا ہوا؟ کہتے ہیں باقی چیزیں تو وہ تمہارے نبی بتاتے ہی بتاتے ہیں, یہ کیسا دین ہے کہ تمہارے نبی تمہیں باتھ روم جانے کے اور ایگزٹ کرنے کے ایٹیکیٹس بھی بتاتے ہیں. سبحان اللہ, غور طلب بات ہے. امیجن کریں ہمارے دین نے یہ تک ہمیں بتا دیا ہے کہ باتھ روم کس طرح جانا ہے, اس کے مینرز کیا ہیں, اخلاق کیا ہیں, کیا دعا پڑھنی ہے, اور جب نکلو گے کون سا سٹیپ باہر دینا ہے, سب کچھ ہمارے دین نے بتا دیا ہے. تو کیا ہمارے دین نے ہماری رہنمائی نہیں کی ہوگی کہ شادی کیسے کرنی ہے, اگر اپوزٹ جینڈر کو اپروچ کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے؟ بالکل کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اور یہ متفقن علیہ حدیث ہے. آپ میں سے کون کون جاتا ہے متفقن علیہ حدیث کسے کہتے ہیں؟ جی بتائیں آپ انشاءاللہ. جی بتائیں آپ کسے کہتے ہیں؟ ایگزیکٹلی وہ حدیث جو صحیح بخاری میں بھی آئی ہے اور صحیح مسلم میں بھی آئی ہے. تو اس کی سند قرآن مجید کے بعد سب سے زیادہ اسٹرانگ نریشن, اسٹرانگ بات, اسٹیٹمنٹ وہ متفقن علیہ حدیث کی ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تنکح المرأۃ لاربع, عورت سے 4 چیزوں کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے. either of these 4, لمالها, لحسبها, لجمالها, لدینها. جس کی وجہ سے عورت سے شادی کی جاتی ہے اس کی ویلتھ کی وجہ سے, اس کے مال کی وجہ سے. اور یہ ہمیں بڑا کامن نظر آ رہا ہوتا ہے. کہیں بھی کسی شخص کو پتہ چل جائے, کسی لڑکی کی فیملی کو, کہ یہ لڑکی والے ٹھیک ٹھاک ہیں فائنینشلی, اچھا باقی چیزیں جیسی بھی ہیں دیکھی جائیں گی, لیٹس گو اہیڈ. isn't this the case؟ تو ہمارا دین بتا رہا ہے کہ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ مال کی وجہ سے لڑکی سے شادی کی جائے. نمبر 2, لحسبها, اس کا حسب اور نسب, اس کی لینیج کیا ہے. اگر ہم مکہ کی بات کریں, وہاں پر بھی مختلف قبیلے تھے. ٹھیک ہے, قریش کی قبیلے تھے, بنو مخزوم ہے, بنو ہاشم ہے, بنو عدی ہے, بنو تیم ہے, بنو امیہ ہے. تو کئی لوگ ہمیں بھی ایسے مل جائیں گے, وہ کہیں گے ہم اپنے ذات یا اپنی کاسٹ کے باہر شادی نہیں کرتے, اور وہ اپنے اس عقیدے میں بڑے اسٹرانگ ہیں, چاہے لڑکا یا لڑکی جیسے مرضی ہوں, ہم نے رشتہ کرنا ہے تو صرف اپنے قبیلے والوں کے اندر ہی کرنا ہے, ہم باہر نہیں اپنی لڑکی دیں گے, یا ہم اپنے لڑکی کی شادی باہر نہیں کریں گے. اور لینیج میں اگر آپ کو بتاتا چلوں, حسب اور نسب میں یہ چیز بھی شامل ہے. مثال کے طور پہ کوئی ایسا مشہور شخص ہے, یا کوئی ایسا بادشاہ گزرا ہے, یا کوئی ایسا شاعر ہے, پوئٹ ہے, یا کوئی سپورٹس مین ہے, اس کی بیٹی ہے مثال کے طور پہ. اب ظاہر بات ہے اس بادشاہ کا یا اس پوئٹ کا, اس شاعر کا پوری سوسائٹی میں چرچا ہوتا ہے, وہ جانے مانے جاتے ہیں, اور لوگ پھر پسند کرتے ہیں, اور نیچرل انکلینیشن ہوتی ہے کہ اچھا وہ اس شخص کی بیٹی ہے. تو پھر بندہ بہت کم سوچتا ہے اور کہتا ہے کہ اچھا اگر اس شخص کی بیٹی ہے تو پھر ہمیں شادی کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے. تو حسب و نسب میں یہ چیز بھی آتی ہے. نمبر 3, لجمالہا, اس کی فزیکل اپیرنس, اس کی خوبصورتی, اور یہ بھی بہت دیکھا جاتا ہے, یہ بھی عام ہے. اور آخری جو کنڈیشن بتائی ہمارے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم, لدینہا, اس کی دین کی وجہ سے
اس کی شادی کی جاتی ہے, لڑکی کو دیکھا جاتا ہے اسے شادی کرنے کے لیے. اب ہم ریپیٹ کرتے ہیں اور ایک ایک کے اوپر تھوڑی انشاءاللہ ہم لوگ جو ہے بریفلی ڈسکشن کریں گے. واٹ واز دی فرسٹ ون؟ مال. دیکھیں مال کا جہاں تک سوال ہے نا, اسکالرس کہتے ہیں کہ ایک حد تک یہ ایک ویلڈ ریزن ہے. مثال کے طور پہ اگر لڑکی مالدار ہے یا وہ اچھی فیملی میں بلونگ کرتی ہے, اور اگر اس کی شادی کسی ایسے بندے سے ہو جاتی ہے جو فائنینشلی اسٹرانگ نہیں ہے, تو پاسبلٹی ہے کہ شادی میں کچھ مسئلے مسائل پیدا ہو جائیں, کیونکہ لڑکی کا طور طریقہ اچھا گزرا ہوگا فائنینشلی, اس کو کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی. لیکن اب چونکہ پہلے وہ جو عشق کا بھوت تھا کہ جی میں نے شادی کرنی ہے, وہ چیزیں کچھ عرصے بعد جب چلی جاتی ہیں تو پھر پرابلمز شروع ہو جاتی ہیں, پرابلم سٹارٹ ہو جاتی ہیں. تو ایک اینگل سے اگر دیکھا جائے تو مال ویلڈ ریزن ہے, لیکن اگر صرف مال ہی کی وجہ سے اس لڑکی سے شادی کی جائے یا کسی لڑکے سے شادی کی جائے, اف آئی آسک یو, مال کی جب بات آتی ہے اس میں گھر شامل ہے, اس میں کیپٹل ایسٹس ہیں, آپ کی پراپرٹی ہے, جو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دیا ہے, آپ کے یعنی اسٹاک ایکسچینج میں آپ کے شیئرز ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا ایسا ہم نے دیکھا نہیں ہے بارہا کہ لوگ بڑے امیر ہوتے ہیں لیکن فائنینشیل کرنچ آتا ہے اور پرابلمز ہوتی ہے, فیکٹریز میں آگ لگ جاتی ہے اور مشکل پیش آتی ہے, تو بندہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے, مال ختم ہونے میں ٹائم نہیں لگتا. اگر بندے نے صرف مال دے کر شادی کی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا جب مال ختم ہو جائے گا تو پھر تو اس کا مطلب شادی کا جو پرپس تھا وہ بھی ختم ہو گیا. ڈو یو گیٹ دا پوائنٹ؟ اگر کسی کا صرف مال دے کر شادی کرنے کا اس کا مقصد ہے, اس کا پرپس ہے, تو دیر از اے پاسبلٹی کہ اگر مال ختم ہو جائے تو پھر اس کا مطلب شادی بھی زیادہ دیر تک چل نہیں سکے گی. تو یہ آپشن آپ سائڈ پہ کریں. آپشن نمبر 2, واٹ واز دی آپشن نمبر 2؟ حسب اور نسب. اب ہم نے جو بات کی مثال کے طور پہ ایک بڑا اچھا قبیلہ ہے, بہت اچھی ذات ہے مثال کے طور پہ, یا کسی معروف مشہور شخص کی بیٹی ہے اور وہ شخص بڑا عزت دار سمجھا جاتا ہے سوسائٹی میں, لیکن کیا یہ گارنٹی ہے کہ اس کی بیٹی بھی ویسے ہی اچھی ہوگی؟ ہو سکتا ہے کہ بندہ تو بڑا پرہیزگار ہو, ایماندار ہو, اور بیٹی ٹوٹلی اپوزٹ ہو, یہ ہو سکتا ہے. تو یہ بھی آپشن اگر حسب اور نسب کی بنا پہ اگر کسی کو دیکھا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے اس سے بھی شادی کے فیلئر ہونے کے زیادہ چانسز ہو جاتے ہیں. نمبر 3, واٹ واز نمبر 3؟ خوبصورتی. اینڈ سبحان اللہ, دس از ویری ویری امپورٹنٹ فار یو بردرز. میں آپ کو بتاؤں, آج کا نوجوان خوبصورتی دے کے جو معیار ہم نے سٹینڈرڈ بنا لی ہے نا, بہت جلدی سلپ ہو جاتا ہے. اگر آپ نے صرف فزیکل اپیرنس دے کے کہا کہ میں نے اسی لڑکی سے شادی کرنی ہے, آپ مجھے یہ بتائیں کہ فزیکل اپیرنس کیا ہمیشہ رہے گی؟ واٹ ایف کچھ عرصے بعد دا سیم گرل, وہی آپ کی جو بیوی ہے, اف شی پٹس آن ویٹ, 20 کلو زیادہ ہو گیا, تب شادی کہاں پہ جائے گی؟ اور میں آپ کو بتاؤں دس از دا ریالٹی. میں آپ کو بتاتا چلوں, یہ جو ہم نے ایک فینٹسائز جو ایک ہم نے اپنی زندگی بنا دی ہوئی ہے نا, جس دنیا میں ہم رہتے ہیں, اس سے تھوڑا سا باہر نکل کے ایموشنلی چیزوں کو اینالائز مت کریں پلیز, ریشنلی کریں. کہ اگر کیونکہ دیکھیں شادی یہ کوئی جوک نہیں ہے, مذاق نہیں ہے, میں آپ کو سیریسلی بتا رہا ہوں. تو ایموشنل ایسپیکٹ کو سائڈ پہ کریں, ریشنل ہو کے سوچیں, سنجیدہ ہو کے سوچیں, سیریس ہو کے کہ میں چاہتا کیا ہوں, میں اپنی شادی سے واٹ از دی آؤٹ کم آئی وانٹ فرام مائی میرج, میں کیا چاہتا ہوں شادی کر کے, مجھے آؤٹ کم کیا ملے گا, میں اپنی زندگی میں آگے کیسے چلوں گا. اگر آپ نے صرف فزیکل اپیرنس, اس کی بیوٹی دے کے شادی کی ہے, گیس واٹ, کل کو جب شادی ہو جائے گی, 2-3 بچے ہو جائیں گے, دا وائف, بیوی ویٹ پٹ آن کر لے گی, تب آپ کی شادی کا کیا بنے گا؟ اگر فزیکل اپیرنس ہی آپ کی پسند تھی تو اندیشہ ہے, یہ ڈر ہے, تب آپ اپنی بیوی سے اتنا اٹریکٹ نہیں ہوں گے, اور پھر آپ کی نظریں پھر دوبارہ باہر گھومنے لگ جائیں گی سیریسلی, اور پھر آپ اپنی شادی سے خوش نہیں ہوں گے.
اور ایک مثال میں آپ کو بتا رہا ہوں، مثال کے طور پہ اگر وہی آپ کی بیوی کھانا پکاتے پکاتے، اللہ نہ کرے کسی شخص کی بیوی ہو، کھانا پکاتے پکاتے اس کے چہرے پہ کوئی مسئلہ ہو جائے، اس کے ہاتھوں پہ کوئی مسئلہ ہو جائے، یا کوئی اور مسئلے مسائل ہو جائیں فزیکلی، اور اگر آپ نے کرائٹیریا ہی وہی رکھا ہوا ہے تو پھر وہ محبت کہاں جائے گی؟ تو شادی پھر زیادہ تر ایگزسٹ نہیں کر سکے گی، مسئلے مسائل آئیں گے۔ تو چوتھا کیا بتایا ہمارے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم؟ وَدِینِهَا، اللہ اکبر۔ یہ تینوں چیزیں جو ہم نے ڈسکس کی ہیں نا، مال، حسب، جمال، بیوٹی، یہ ساری چیزیں ختم ہو جانے والی ہیں برادرز۔ سوچیں ذرا، اپنے آپ سے سوچیں، اپنے دل میں سوچیں، یہ سب چیزیں ختم ہو جانے والی ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا ریئلسٹک پریکٹیکل ہمیں سولوشن بتایا ہے۔ اس عورت کو چوز کرو، اس لڑکی کو چوز کرو جس کے اندر دین ہے، کیونکہ دین ہمیشہ رہے گا، وہ جوانی میں بھی رہے گا، بڑھاپے میں بھی رہے گا۔ اور پھر آگے ہمارے نبی بتاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّین۔ اب یہاں پہ تھوڑا سا ہم رکتے ہیں۔ ہمارے نبی ہمیں کبھی بھی غلط گائیڈ کریں گے؟ آسک یور سیلف برادرز، نہیں کریں گے نا؟ تو ہم پھر کیوں عمل نہیں کرتے ان کی سنت پہ؟ تو پھر ہم کیوں عمل نہیں کرتے ان کی بتائی ہوئی باتوں پہ؟ ہمارے نبی نے ہمیں انسٹرکشن دی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس لڑکی کو چوز کرو جس کے اندر دین ہے، جس کے دل میں دین ہے، وہ دین کو پرائیورٹی دیتی ہے۔ فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّین، چوز دی آپشن آف دین، دین کو چوز کرو۔ اس سے ہوگا کیا؟ بڑا زبردست انداز ہے، ہمارے نبی نے آگے مزید گارنٹی دے دی، اس سے امید ہے کہ تم زندگی میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو یہ ایک بڑی جو ہے زبردست حدیث ہے، تو اس کو انشاءاللہ پریکٹیکلی سوچیں اور اس کو امپلیمنٹ کریں۔ اور میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں، اگر آپ اس حدیث پہ فوکس کرتے ہوئے عمل کریں گے نا، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو یہ ہم نے فیکٹ اسٹیبلش کر لیا ہے، وہ کبھی بھی ہمیں غلط گائیڈ نہیں کریں گے، رائٹ؟ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی بات کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، سبحان اللہ، اس پر اللہ تعالیٰ کی مہر بھی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، اے میرے بندو، میرا نبی کبھی بھی اپنی ڈیزائر سے بات نہیں کرتا، اپنی طرف سے باتیں نہیں بناتا، وہ بات وہی کہتا ہے، ان ہوا الا وحی یوحا، جو میں وہی کرتا ہوں، اس کے دل پہ اتارتا ہوں، وہ وہی اس کی زبان سے جاری ہوتا ہے۔ تو جس بات کی گارنٹی، جس بات کی انسٹرکشن ہمارے رب اور ہمارے نبی دے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہمیں رائٹ لیفٹ دیکھنے کی ضرورت ہے؟ کسی اور کا سجیشن چاہیے ہمیں؟ خدا کی قسم، دین کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی کی گائیڈنس، کسی کی انسٹرکشن نہیں چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دن مکمل کر دیا ہے، واتممت علیکم نعمتی۔ خدا کا واسطہ ہے، غور سے سنیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنی نعمت تم پر اتمام کر دی ہے، کمپلیٹ کر دی ہے، یہ دین نعمت ہے، واللہ نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے یہ۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، سبحان اللہ، میں تمہارے لیے دین اسلام پر راضی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے راضی ہو گئے دین اسلام پہ، تو دین آپ کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے آیا، مشکل پیدا کرنے کے لیے نہیں آیا۔ ایک اور حدیث ہے ایکولی امپورٹنٹ، انشاءاللہ اس کے بعد ہم تھوڑی سی بات کریں گے، پھر ہم انشاءاللہ وائنڈ اپ کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پہلی حدیث تھی کہ جب مرد شادی کرنا چاہے تو عورت میں کیا چیز دیکھے، اب یہاں پہ عورتوں کو انسٹرکشن دی جا رہی ہے جب وہ شادی کرنا چاہیں تو ان کو کیا دیکھنا چاہیے بندے کے اندر۔ اذا جاءکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، بڑی کمال کی حدیث ہے، اس کو آپ یاد کر لیں اور اپنی زندگیوں میں امپلیمنٹ کریں۔
ہمارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ جو لڑکی والے ہیں نا, جو لڑکی کے ماں باپ ہیں, وہ بھی غور سے سنیں. ہمارے نبی بتا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اگر تمہارے پاس کوئی شخص آئے, کوئی نوجوان آئے, کوئی مرد آئے جس سے تم راضی ہو اس کے دین پر, اور ایک اور چیز بڑی زبردست کمال کی ایڈ کی ہے, وَخُلُقَهُ, اور اس کے اخلاق پر تم راضی ہو, فَزَوِّجُوهُ, تو پھر تم اس شخص کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کر دو. اور یہاں پہ اشارہ یہ ہے کہ یہ نہیں بتایا, دیکھیں یہ جو اخلاق کا ایسپیکٹ ہے عورتوں کے بارے میں, یہ آپ نے نہیں فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. مردوں کو زیادہ ضرورت ہے کہ اپنے اخلاق اچھے کریں. دین صرف کافی نہیں ہے, دین اخلاق کے بغیر انکمپلیٹ ہے. اور ہمارے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی نہیں فرمایا کہ دینھا و خلقھا, یعنی لڑکیوں کے لیے بات نہیں کی, مردوں کو ایڈریس کیا ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی نوجوان آئے جو دین والا ہو, دیندار ہو, اور اخلاق کا بہترین ہو, اس کے اخلاق بڑے اچھے ہوں, تو اپنی لڑکیوں کی, اپنی بیٹیوں کی شادی کر دو. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اپیرنٹلی آن دا فیس آف اٹ بندہ بڑا پرہیزگار لگ رہا ہو, داڑھی بھی ہو, نمازیں بھی پڑھتا ہو, لیکن ہو سکتا ہے جب یہی شخص جب اپنے گھر جاتا ہے, گالی گلوچ کرنا, غصے میں آ جانا, اور بچے ڈر کے مارے بھاگ رہے ہیں کہ دیکھو ابا جی آ گئے ہیں. دین ایسا تو نہیں ہے. دین نے ہمیں یہ تو نہیں سکھایا کہ آپ سے بندے ڈرنے لگ پڑیں. اور واقعہ یہ ہے, دس از دا ریالٹی, جو بندہ دل پہ چلنے شروع ہو جاتا ہے نا, اٹ از ایز ایف کہ ہنسنا اس پر حرام ہو گیا, وہ مسکرا نہیں سکتا. اب یہ کیا بات ہوئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ایسے ہیں, بسامن ضحاکن آپ کے بارے میں آیا صلی اللہ علیہ وسلم. بسامن کا مطلب یہ ہے he used to laugh always, ہمیشہ ان کو ہنستے ہوئے لوگ پاتے تھے, اور صرف خود نہیں مسکرایا کرتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جو بھی لوگ ہوتے تھے نا, آپ سب کو ہنسایا کرتے تھے. سبحان اللہ, اتنی زبردست پرسنالٹی تھی آپ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو یہ سنت کہاں گئی؟ جو اسلام کو فالو کر رہے ہیں, اس سنت پہ کیوں نہیں عمل کرتے ہم لوگ؟ دیکھیں, دین جو ہمیں بتایا گیا نا کہ نماز پڑھو, روزے رکھو, زکوٰۃ ادا کرو, دین صرف اسی چیز کا نام نہیں ہے. وہ واقعہ کیا ہمیں یاد نہیں ہے جہاں پہ ہمیں یہ بتایا کہ ایک خاتون تھی, نمازوں میں بہت اچھی تھی, تہجد بھی پڑھا کرتی تھی, روزے بھی رکھا کرتی تھی, چیریٹی صدقہ بھی کیا کرتی تھی, لیکن اپنے پڑوسی کو گالی گلوچ بھی دیا کرتی تھی. پتہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا خیر فیہا, اس عورت میں کسی قسم کی خیر نہیں ہے, ہی فی النار, اور وہ جہنم میں جائے گی. کہاں گئی وہ نمازیں؟ کیونکہ نماز بندہ پڑھتا ہے اپنے کیریکٹر کو بہتر کرنے کے لیے, اپنے اخلاق کو اچھا کرنے کے لیے, اپنے دل کو نرم کرنے کے لیے. تو دین ہمارے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے آیا, ہمارے دلوں کو نرم کرنے کے لیے آیا. اور ایک شخص آیا سوال کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہوں, فلاں شخص کے ساتھ میں کیا شادی کروا دوں اس کی, اپنی بیٹی کی. تو ہماری نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کی, اس کو آپ غیبت نہیں کہہ سکتے, نصیحت کی کہ اس شخص سے شادی مت کروانا. کیوں؟ لا یضع العصا عن عاتقہ, جس کا مطلب یہ ہے, عصا آپ کو پتہ ہے نا, سٹیف کو کہتے ہیں, سٹک کو کہتے ہیں, عاتق کہتے ہیں اپنے یعنی آپ اپنے شولڈر سے, کہ وہ چھڑی اپنے شولڈر سے, اپنے کندھے سے نیچے کرتا ہی نہیں ہے. تو علماء نے اس کے دو مفہوم بتائے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ بندہ ہمیشہ سفر پہ ہی رہتا ہے, جو کہ شادی شدہ مرد اور عورت کے لیے اچھا نہیں ہے زیادہ سفر کرنا. اگر مرد زیادہ دیر تک باہر رہتا ہے, مہینوں گھر نہیں آتا, تو اس سے اذیت ہوتی ہے دونوں کو. سیکنڈلی, کہ یہ شخص اپنی بیوی کو مارے گا پھر, کہ یہ غصے میں زیادہ جلدی آ جاتا ہے. اسی لیے ایک شخص آیا نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہتا ہے کہ یا رسول اللہ, آپ مجھے وصیت کریں, مجھے کوئی اچھی بات بتائیں کہ جس سے میں اپنے اخلاق بہتر کر سکوں.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تغضب، غصہ مت کرو. اور بندہ پھر اپنے دل میں سوچتا رہا کہ ٹھیک ہے، اچھا میں غصہ کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے میں اب غصہ نہیں کروں گا. اس نے پھر دوسرا سوال کیا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی شخص ہے تو یہ اپرچونٹی بار بار تھوڑی ملے گی. سبحان اللہ. یا رسول اللہ مجھے اور وصیت کریں تاکہ میں اپنے آپ کو بہتر بنا سکوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ریپیٹ کیا لا تغضب، اے بندے غصہ مت کر. اور پھر تیسری دفعہ اس بندے نے پوچھا ہو سکتا ہے ابھی مجھے کوئی نئی بات پتہ چلے گی تاکہ میں اس کو فالو کروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پوچھنے پر پھر فرمایا لا تغضب، غصہ مت کر. 3 دفعہ وہی جواب دیا. تو اس کا مطلب کیا تھا؟ وہ اس بندے کے اندر بڑا غصہ تھا. تو ہو سکتا ہے کہ بندہ بڑا دیندار ہو لیکن شارٹ ٹیمپرڈ ہو. تو اس کا حل یہ بھی ہے کہ کسی سے شادی کروانی ہو نا بندے سے، اس کو تھوڑا سا غصے میں پہلے دلوائیں، دیکھیں کہ اس کا ریاکشن کیا ہوتا ہے. پھر بندہ جو ہے اگلا سٹیپ لے. اینڈ دس اور یہ اسٹریٹجی اپنائی جاتی تھی بیک ان دا ڈیز. لوگ بندے سے جب شادی کروانی ہوتی تھی نا، اس کو جان بوجھ کے غصے میں اس کو ایسی باتیں کر کے کہ وہ غصے میں دیکھے تو صحیح کرتا کیا ہے. یہ کچھ صحابہ بیٹھے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتدرون ما المفلس، اے میرے صحابہ کیا تمہیں پتا ہے کہ مفلس کون ہے؟ ہم اردو میں بھی کہتے ہیں نا مفلس. اگر میں آپ سے پوچھوں ہمارے ہاں مفلس کون ہے؟ جس کے پاس مال نہیں ہوتا. ہم کہتے ہیں جو غریب ہے، جس کے پاس مال نہیں ہے. صحابہ اکرام نے کہا یا رسول اللہ المفلس فینا، ہمارے درمیان مفلس وہ ہے من لا درہم ولا متاع، کہ جس کے پاس نہ درہم ہے نہ کوئی اس کے پاس متاع ہے، مال و متاع نہیں ہے اس کے پاس. اب دیکھیں دین کیا کمال کا دین ہے. اٹ گیوز یو دا ریالٹی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کا مفلس یہ نہیں ہے جس کے پاس مال نہیں ہے، مال و دولت نہیں ہے، یہ نہیں ہے. میری امت کا مفلس وہ ہے یأتی یوم القیامتی، وہ شخص مفلس ہے جو قیامت کے دن آئے گا، پہاڑ جتنے اس کی نیکیاں ہوں گی. اس نے یأتی یوم القیامہ بصلاۃ وزکاۃ وصیام، اس نے نمازیں پڑھی ہوں گی راتوں کو جاگ جاگ کے، اس نے روزے رکھے ہوں گے رمضان کے، اور اس نے زکوٰۃ دی ہوگی، چیریٹی کی ہوگی. لیکن ہوگا کیا؟ وقد شتم ھذا وقذف ھذا، اس نے کسی کو گالی بھی دی ہوگی، کسی کی غیبت بھی کی ہوگی، کسی پر اپنا غصہ بھی اتارا ہوگا. تو ہوگا کیا؟ اب وہ تو قیامت کا دن ہے، بدلے کا دن ہے. جس شخص کو اس نے اذیت پہنچائی ہوگی، ہوگا کیا کہ اس کی نیکیاں جتنا اس نے گناہ کیا ہوگا، اس کی نیکیاں اٹھا اٹھا کے ان کے بیلنس میں ڈال دی جائیں گی. یہاں تک کہ اس شخص کی نیکیاں اٹھا کے دوسروں کے اکاؤنٹ میں ڈال دی جائیں گی، یہاں تک کہ دیتے رہیں گے، اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور لائن ابھی بھی باقی ہوگی. بدلہ لینے والے ابھی بھی باقی ہوں گے. تو ہوگا کیا؟ ان کی برائیاں اس کے پلڑے میں ڈال دی جائیں گی، اس کے میزان میں ڈال دی جائیں گی، اور پھر اس کی برائیوں کا، گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور اس کو اوندے منہ گھسیٹتے ہوئے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. یہ ہے میری امت کا مفلس. کہاں گئی نمازیں؟ کہاں گئے روزے؟ اپنے اخلاق کو بہتر بنائیں. اور ایک جو دعا ہے، اس کی ویکنس ہے لیکن بہرحال یہ پڑھی بھی جا سکتی ہے. جب آپ مرر دیکھتے ہیں، شیشہ دیکھتے ہیں، تو کیا دعا سکھائی گئی ہے؟ اللہم انت حسنت خلقی احسن خلق. سبحان اللہ. اصل خوبصورتی باہر کی خوبصورتی نہیں ہوتی، دل خوبصورت ہونا چاہیے بندے کا. دل اچھا ہونا چاہیے، پاک ہونا چاہیے. اے اللہ جیسے آپ نے مجھے خوبصورت بنایا ہے فزیکلی، مجھے اندر سے بھی خوبصورت کر دیں. فحسن خلقی. اور یہ دعا پڑھا کریں. اصل حسن اندر کا حسن ہے، آپ کے دل کا حسن ہے. اس کو بہتر بنانے کی کوشش کریں. اور
کچھ سٹیپس ہیں شادی کے حوالے سے میں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا انشاءاللہ. اس کے اوپر پھر Q&A میں بات کر لیں گے. صلاۃ الاستخارہ کر سکتے ہیں. استخارہ کے حوالے سے انشاءاللہ وہ آپ مجھے یاد کروا دیجیے گا. کویشچنز اینڈ آنسر سیشن میں آپ کو بتا دوں گا کہ واٹ از دا رائٹ وے. لیکن بات یہ آتی ہے کہ اٹس کائنڈ آف فنی, اٹس ویری آئرنک, کہ دی آئرنی از کہ ہمارے یہاں نا بڑے عجیب کانسیپٹس پائے جاتے ہیں استخارہ کی جب ہم بات کریں تو. مثال کے طور پر پہلے تو بات یہ ہے کہ ہمیں استخارے کا طریقہ نہیں آتا, اور اس میں ہوتا کیا ہے کہ ہم نے چونکہ کرائٹیریا کچھ ایسے بنا لیے ہوتے ہیں کہ ہمیں جی لڑکی یہ ہونی چاہیے, اس میں یہ کوالٹیز ہونی چاہیے, یہ چیزیں ہونی چاہیے. پہلے تو ہمیں پرفیکٹ میچ نہیں مل رہا ہوتا, اور اگر اللہ تعالیٰ خیر کرے مل بھی جاتا ہے تو اس پہ ہمیں اگر استخارہ بھی کرنا پڑ جاتا ہے تو پھر ہوتا کیا, یہ ایک سچا واقعہ ہے. بڑی مشکل سے لڑکی والے مان نہیں رہے تھے کہ ہم نے لڑکی کی شادی جو ہے نا, ہماری بچی ڈاکٹر ہے تو ہم ڈاکٹر کے ساتھ شادی کریں گے. تو جی یعنی اللہ تعالیٰ خیر کرے پھر بڑی مشکل سے ایک ڈاکٹر لڑکا مل جاتا ہے. تو اب جی استخارے کی باری آتی ہے. اب استخارہ لڑکی کرتی ہے, اور رات کو جب استخارہ کرتی ہے صبح وہ امام صاحب کو کال کرتی ہے روتے ہوئے, شیخ میرا استخارہ بڑا خراب آیا ہے. تو شیخ پریشان ہو جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ خیر کرے, کوئی لڑکوں والوں نے کچھ کہہ دیا ہے, کوئی کیا مسئلے مسائل ہوئے ہیں, دوبارہ بتاؤ امین ہوا کیا ہے. شیخ استخارہ میرا بڑا برا آیا, بڑا عجیب آیا ہے. تو شیخ نے بولا ہوا کیا ہے. کہتے ہیں کہ میں جب رات کو سوئی استخارہ کر کے تو میں نے تکیے کے نیچے نا, ہمارے یہاں ہوتا یہ کہ 3 پرچیاں رکھ دیتے ہیں, 3 میں ہاں لکھا ہوتا ہے, 3 میں نہیں لکھا ہوتا ہے. تو میری پرچی نہیں والی نکل آئی ہے, اب کیا کریں. تو ہمارے ہاں ایسے کانسیپٹس بھی ہیں, اور ہمارے ہاں ایسے بھی ہیں کہ خواب آئے گی, خواب میں کچھ رنگ نظر آئیں گے. سنا ہے آپ لوگوں نے؟ ماشاءاللہ. اچھا کبھی ایسا بھی سننے کو ملتا ہے کہ پتہ نہیں کوئی بندہ جب سالن بنا رہا ہوتا ہے کوئی شکل آ جائے گی اس میں. سبحان اللہ. استخارہ یہ نہیں ہے. آلرائٹ, تو استخارہ صحیح طرح کریں انشاءاللہ. وہ جو ہے مزید 5 منٹ لگ جائیں گے استخارہ بتانے کے لیے انشاءاللہ. جیسے میں نے کہا نا کویسچن آنسر سیشن میں ہم جو ہے وہ بات کر لیں گے. ایک حدیث ہے انشاءاللہ, اس کے ساتھ ایک واقعہ وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. اٹس ویری ایموشنل. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا شادی کے حوالے سے کہ دیکھیں, شادی اگر کوئی شخص چاہتا ہے نا شادی کا ریلیشن سٹیبل رہے, لانگ لائف چلتا رہے, تو ہم نے کیا سیکھا ہے, دین ہونا چاہیے اور اخلاق ہونا چاہیے. اور پھر مزید ہمارے نبی نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم اور کیا کوالٹیز ہونی چاہیے ہسبینڈ میں اور وائف میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رحم اللہ امراً, اللہ تعالیٰ اس نوجوان پہ, اس مرد پہ, اس خاوند پہ رحم کرے. اب دیکھیں سبحان اللہ, کون دعا دے رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں. اس نوجوان پہ, اس ہسبینڈ پہ اللہ تعالیٰ رحم کرے. وہ کون ہے اور وہ کیا کرتا ہے؟ قام من اللیل, وہ رات کو اٹھتا ہے, جاگتا ہے نیند سے. وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ فَصَلَّى, وہ اپنی بیوی کو اٹھانے کی کوشش کرتا ہے. نماز, رات کو نماز پڑھنے کے لیے اس کی بیوی سو رہی ہوتی ہے اور اس کو اٹھانے کی کوشش کرتا ہے, اور وہ نہیں اٹھ پاتی تو وہ کرتا کیا ہے, وہ واٹر پانی سپرنکل کرتا ہے اس کے اوپر, اور پھر وہ اٹھ جاتی ہے اور دونوں فصلا, دونوں تہجد کی نماز اکٹھے پڑھتے ہیں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی سٹیٹمنٹ ریپیٹ کی بیوی کے لیے, رحم اللہ امراۃن, اللہ تعالیٰ اس بیوی پہ بھی رحم کرے, اس عورت پہ, قامت من اللیل, رات کو جاگتی ہے تہجد کے لیے, قیام اللیل کے لیے. وَأَيْقَظَتْ زَوْجِهَا لِلصَّلَاةِ, اور پھر اپنے خاوند کو اٹھانے کی کوشش کرتی ہے. خاوند شروع میں تو نہیں اٹھتا, لیکن she sprinkles water on him, اس کے اوپر چھینٹے پھینکتی ہے اور پھر وہ اٹھ جاتا ہے اور دونوں مل کے نماز پڑھتے ہیں. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ کرتے ہیں؟ سبحان اللہ, جو شادی شدہ ہیں. آپ تو نہیں, شادی شدہ کی میں بات کر رہا ہوں. سبحان اللہ. اب یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گارنٹی دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوگی, اور اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو تو کوئی ہے طاقت جو اس ریلیشن کو, اس بونڈ کو توڑ سکے؟ نہیں.
اور ایک سچا واقعہ آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ وائنڈ اپ کریں گے، آلریڈی لیٹ ہو چکا ہے. ایک شیخ ہیں، سچا واقعہ سناتے ہیں. کہتے ہیں کہ ایک نوجوان تھا، فائنینشلی حالات بہتر نہیں تھے. تو ہوا کیا کہ وہ کسی مڈل ایسٹ کنٹری میں گیا کمائی کرنے کے لیے، اور بہت سال اس کو لگ گئے، کماتا رہا. اللہ تعالیٰ نے برکت عطا فرما دی، حالات بہتر ہو گئے فائنینشلی. تو اس نے کیا کیا، کچھ سال بعد اپنے والد کو کال کی اور کہتا ہے کہ ابا جان الحمدللہ آئی ایم اسٹیبل ناؤ، فائنینشلی اسٹیبل، تو آپ میرے لیے کوئی لڑکی کا انتخاب کریں، میں شادی کرنا چاہتا ہوں. اور اس کے لڑکے کے جو والد تھے وہ امام تھے مسجد کے، ماشاءاللہ اے ویری رائچس مین. جیسے ہم کہتے ہیں نا، دیکھیں ہم فزیکل اپیرنس دیکھ کے لوگوں کو جج کر رہے ہوتے کہ یہ بڑا دیندار ہے، لیکن دیندار ابھی ہم نے اسٹیبلش کیا فیکٹ، دیندار وہی ہے جو اندر سے بھی دیندار ہو، جو اس کا ظاہر ہے اندر سے بھی باطن بھی ویسا ہی ہونا چاہیے. اور سبحان اللہ، دی ادر ڈے آئی واز سٹنگ ود مائی شیخ، وہ یہی کہہ رہے تھے، بولتے ہیں کہ اگر آپ کا باطن صاف ہے، نرم ہے، اچھا ہے، تو اس کا جو اظہار ہے وہ آپ کے جو ہے جو ظاہر ہے اس پر بھی ہو رہا ہوتا ہے. جو اندر ہے وہ باہر نظر آئے گا، اور جو باہر ہے وہ اندر نظر آئے گا. تو کہتے ہیں کہ بڑے نیک دل تھے، نیک دل انسان تھے ان کے والد. تو کہتے ہیں ٹھیک ہے بیٹا، میں آپ کے لیے کوئی لڑکی ڈھونڈتا ہوں. اور بیٹا ماشاءاللہ بڑا جو ہے اس کو کانفیڈنس ہوتا ہے، مطمئن ہوتا ہے کہ میرے ابا جی اچھی لڑکی ہی ڈھونڈیں گے. اور کہتے ہیں کہ ابا جی آپ جو بھی میرے لیے لڑکی پسند کر لیں گے نا، انشاءاللہ مجھے کوئی اس میں پرابلم نہیں ہوگی اور میں شادی کر لوں گا. اچھا جی ابا جی لڑکی کا انتخاب کر لیتے ہیں، اور یہ ہے کہ شادی بھی ہو جاتی ہے. اب اس لڑکے نے لڑکی کو دیکھا نہیں ہوتا، وہ اپنے گھر آ جاتا ہے واپس فلائی کر کے. تو اب جب ایئرپورٹ پہ اس کی بیوی جب اور جو ہے فیملی ممبرز ریسیو کرتے ہیں، اب دا وائف شی از ویئرنگ اے ویل، نقاب پہنا ہوا ہے، اب چہرہ نظر نہیں آ رہا. ہوتا کیا ہے کہ رات ہو جاتی ہے، دس از دا فرسٹ نائٹ، اور ہسبینڈ وائف اکیلے ہیں روم میں. اور جب وائف انویل کرتی ہے، اپنا پردہ ہٹاتی ہے، یہ نوجوان ہی از شاکڈ، شوق میں چلا جاتا ہے کہ میرے ابو نے اس عورت سے میری شادی کروائی ہے. سو ٹو سے، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ جو ہم نے ایک سٹینڈرڈ بنا دیا ہے خوبصورتی کا، اس سٹینڈرڈ کے مطابق نہیں ہوتی وہ لڑکی، کہ میرے ابا جی نے اس لڑکی کے ساتھ میری شادی کروا دی ہے. اور وہ اتنا پریشان ہو جاتا ہے، ڈپریسڈ ہو جاتا ہے. تو پھر ڈپریس ہو کے جو ہے وہ کہتا ہے کہ اٹس آل رائٹ، پھر وہ سو جاتا ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ رات کا جب تیسرا پہر آتا ہے، یہی اس کی بیوی اپنے خاوند کو، اور یہ سچا واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں، اپنے خاوند کو اٹھانے کی کوشش کرتی ہے کہ رات کی نماز کا وقت ہو گیا ہے. اور ایک بار اٹھاتی ہے، خاوند نہیں اٹھ رہا ہوتا، کہتا ہے کہ میں نے نہیں اٹھنا. پھر کوشش کرتی ہے اس کو اٹھانے کی، پھر نہیں اٹھ رہا ہوتا. اور پھر تیسری دفعہ پانی لے کے آتی ہے اور اس کے اوپر چھینٹے پھینکتی ہے، اسپرنکل کرتی ہے، جس سے وہ اٹھ جاتا ہے. اور جب اٹھ جاتا ہے نا، تو اب یہ جو اس کی بیوی ہے اس کو کہتی ہے کہ میں آپ کا شکر کیسے ادا کروں، کیونکہ آپ سے شادی سے پہلے جب میری آپ سے شادی نہیں ہوئی تھی تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتی تھی کہ اللہ میں تو خوبصورت بھی نہیں ہوں، تو مجھ سے کون شادی کرے گا. اور میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی تھی، رحم اللہ امراءن، اللہ تعالیٰ اس مرد پہ، اس ہسبینڈ پہ رحم کرے، قام من اللیل، رات کو جو اٹھتا ہے، وایقظ اہلہ، اور اپنی بیوی کو اٹھاتا ہے اور پانی کی چھینٹے پھینکتا ہے، اور پھر وہ دونوں نماز اکٹھے پڑھتے ہیں. اور میں نے یہ حدیث پڑھی ہے، رحم اللہ امراءتن، اس عورت پہ، اس بیوی پہ اللہ تعالیٰ رحم کرے کہ جو رات کو اٹھتی ہے اور پھر اپنے شوہر کو اٹھانے کی کوشش کرتی ہے اور پانی کی چھینٹیں پھینکتی ہے اور اپنے خاوند کو اٹھا کے دونوں نماز پڑھتے ہیں. تو مجھے یہ ڈر تھا کہ یہ حدیث پہ میں کبھی بھی امپلیمنٹ نہیں کر سکوں گی، یہ حدیث میں کیسے پوری کر سکوں گی. آپ کی وجہ سے یہ حدیث آج مجھے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے کہ میں اس حدیث پر عمل کروں. میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں، اور میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ حدیث کا
جو بقیہ پورشن ہے وہ آپ اس کو کمپلیٹ کریں. اور ہسبینڈ یہی کرتا ہے, اور وہ اپنی آپ بیتی سنا رہا ہے. کہتا ہے کہ پھر میں اٹھا, میں نے نماز پڑھائی, اور کہتا ہے خدا کی قسم جیسے ہی میں نے سلام پھیرا اور اپنی بیوی کی طرف میں نے اپنی نگاہ جمائی, کہتا ہے خدا کی قسم مجھے اپنی بیوی سے زیادہ پوری دنیا میں کوئی عورت اس سے زیادہ خوبصورت نہیں لگی اس کے بعد. کیونکہ دلوں میں جو محبت ہے نا, محبت یہ اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں. یہ جو ہم دیکھتے ہیں, آبزرو کر رہے ہوتے ہیں نا, دس از سبجیکٹو برادرز. کسی کو کچھ پسند ہوتا ہے, کسی کو کچھ پسند ہوتا ہے. جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے, جب انسان اس کو پسند کرنے لگ جائے نا, تو اللہ تعالیٰ اس کی ساری بگڑی بنا دیتے ہیں. اور شیطان ہر دن بیٹھتا ہے, اپنی مجلس قائم کرتا ہے, اور وہ پوچھتا ہے اپنے چیلوں سے کہ اچھا تو نے کیا کیا. وہ کہتا ہے کہ جی میں نے ماں باپ کا نافرمان بنا دیا اس کو. اچھا ٹھیک ہے تم بیٹھ جاؤ, ٹھیک ہے بڑا تو نے کام کیا, بٹھا دیتا ہے. پھر کہتا ہے کہ تم نے کیا کام کیا. کہتا ہے کہ جی میں نے قتل کیا ہے, تم بھی بیٹھ جاؤ. پھر ایک چیلا اس کا کھڑا ہوتا ہے, وہ کہتا ہے کہ میں نے میاں بیوی میں لڑائی کروائی ہے. اب یہ جو ابلیس ہے اس کے کان کھڑے ہوتے ہیں. کہتا ہے کیا کہا تو نے. کہتا ہے کہ میں نے میاں بیوی میں لڑائی کروائی ہے. تو کہتا ہے شاباش ادھر آؤ. اس کو اپنے ساتھ اپنے عرش پہ بٹھاتا ہے جو اس کی سیٹ ہوتی ہے, اور اس کو تاج پہناتا ہے کہ دیکھو اس نے کام کیا ہے. اور شیطان وہ ہے, شیطان اور اس کے چیلے, کہ وہ تمہیں تاکتے ہیں اس جگہ سے کہ تم ان کو نہیں دیکھ سکتے. یہ ہے تمہارا دشمن. انہو لکم عدو مبین. تو ایسا اگر دشمن ہو تو اس سے بچنے کے لیے ویسا ہی پارٹنر چاہیے جو آپ کا ہاتھ پکڑے اور آپ کے ساتھ آپ کو جنت میں لے کے جائے. دس از واٹ یو کال ٹرو لو. میں آپ کو بتاؤں, اور یہ بالکل ٹھیک بات ہے, جو حقیقی محبت ہوتی ہے نا, اٹ نیور ڈائز, وہ کبھی مرتی نہیں ہے. کیونکہ دو شخص جب اللہ تعالیٰ کے لیے ملتے ہیں نا اس دنیا میں, اور ان کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے, ہم نے اسلام پہ چلنا ہے, اور ہم نے ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا ہے. اور ایک اگر کمزور ہو بھی رہا ہوتا ہے تو اس کو سپورٹ کرتے ہیں کہ نہیں ابھی نہیں, اتنی جلدی بازی نہیں ہارنی. اور وہ لے کے جاتے ہیں, اور وہ اس دنیا میں بھی ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں, اور جنت میں بھی ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. We at Youth Club strive to convey true message of Islam. آئیے آپ بھی ہمارے ساتھ اس کار خیر میں شامل ہو جائیے. ہمارے پیٹریون اور بینک ڈیٹیلز ڈسکرپشن میں مینشنڈ ہے. سپورٹ یوتھ کلب, سپورٹ دعویٰ, و جزاکم اللہ خیر.